بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حکمران اتحاد میں شامل پارٹیاں پی ٹی آئی کے خلاف عام انتخابات مل کر لڑنے کا پلان رکھتی ہیں، جس کے تحت سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا آپشن بھی اختیار کیا جائے گا، لیکن اتحادی ایک دوسرے کو دل سے قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور اب جو دال ہے وہ جوتوں میں بٹنا شروع ہو گئی ہے۔ قومی اسمبلی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا جو فارمولہ ہے وہ غیر مؤثر رہنے کا خدشہ ہے، کیونکہ ایک اتحادی پارٹی کے ووٹرز دوسری پارٹی کے امیدوار کو ووٹ دینے پر آمادہ نظر نہیں آ رہے۔ پھر ضمنی انتخابات میں بھی پی ٹی آئی کے ہاتھوں شکست کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ یہ بھی رہی ہے۔ پھر گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے الیکشن نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مل کر نہیں لڑے۔ اب پچھلے دنوں بلاول بھٹو زرداری نے بھی حکومت سے الگ ہونے کا اشارہ دے دیا ہے۔ آصف علی زرداری نے بھی نواز شریف کے معاملے پر کہا ہے کہ یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے کہ وہ آتے ہیں یا نہیں آتے، اور اسی طریقے سے جو نون لیگ اس وقت سٹیپس اٹھا رہی ہے، چاہے وہ آئی ایم ایف کے معاملات ہوں یا دیگر، ان سے آصف علی زرداری نے اظہار لا تعلقی کیا ہے۔ تو اب یہ جو دو خاص طور پر بڑی جماعتیں ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، یہ دونوں گو اتحادی ہیں، مگر اتحاد میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی جڑیں کاٹتی نظر آ رہی ہیں، اور بظاہر یہ ایک دوسرے کے اتحادی بن کر جو آنے والے انتخابات ہیں، خواہ پنجاب کے ہوں یا خیبر پختونخوا کے، یہ لڑنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن اندر سے ان کے دل جو ہیں وہ پھٹے ہوئے ہیں۔ یہ صورتحال کیا ہے، اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ ناظرین کرام، حکمران اتحاد میں شامل پارٹیاں پی ٹی آئی کے خلاف عام انتخابات مل کر لڑنے کا پلان تو رکھتی ہیں، جس کے تحت سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا آپشن اختیار کیا جائے گا، تاہم اتحادیوں کی یہ حکمت عملی ضمنی الیکشنوں میں بری طرح ناکام رہی ہے۔ مہنگائی سے تنگ عوام کے غصے کے علاوہ اس ناکامی کا ایک اور بڑا سبب دل سے ایک دوسرے کا ساتھ نہ دینا ہے۔ دل میں موجود پرانی نفرتیں ہیں، جن کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو بری طرح سے ناکامی ہوئی ہے۔ پی ڈی ایم میں شامل مختلف پارٹیوں کے رہنماؤں سے آف دی ریکارڈ کی جانے والی گفتگو سے بھی تصدیق ہوتی ہے کہ جسمانی طور پر یہ پارٹیاں ایک اتحاد کا حصہ ضرور ہیں، لیکن دل سے ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتی، اور محض مشترکہ سیاسی دشمن نے انہیں مجبوری کی زنجیر میں باندھ رکھا ہے، کیونکہ ان سب کو پتہ ہے کہ یہ الگ الگ ہو کر عمران خان کو کسی طرح بھی شکست نہیں دے سکتے، بلکہ بڑے برے طریقے سے مار کھائیں گے۔ اسی لیے یہ بیچارے مجبوری کے تحت ایک زنجیر میں بندھے ہوئے ہیں۔ اگرچہ ضمنی الیکشنوں سے پہلے ہی اتحادیوں میں یہ فارمولہ طے پا گیا تھا کہ 2018 کے عام انتخابات کے موقع پر جس حلقے میں کسی اتحادی پارٹی کا امیدوار تحریک انصاف کے مقابلے میں رنر اپ رہا ہوگا، وہاں وہی پارٹی اپنا امیدوار کھڑا کرے گی، اور دیگر اتحادی پارٹیاں اپنے امیدوار کھڑا کرنے کی بجائے اسے ووٹ دیں گی۔ تاہم اب تک ہونے والے بیشتر ضمنی انتخابات میں یہ فارمولہ ناکامی سے دوچار ہوا ہے، یعنی ایک اتحادی پارٹی کے امیدوار کو عموماً دوسری اتحادی پارٹیوں کے جو ووٹ ہیں وہ نہیں پڑے۔ اس کا براہ راست فائدہ پی ٹی آئی کو ہوا ہے، اور زیادہ تر ضمنی الیکشن میں اس نے فتح حاصل کی ہے، اور اب اگلے عام انتخابات، بالخصوص سر پر منڈلاتے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات میں بھی پی ٹی آئی کو یہ ایڈوانٹیج ملتا ہوا واضح دکھائی دے رہا ہے۔ ایک جانب جہاں عمران خان کا اس وقت جو ہے وہ بوم بوم ان کی شہرت کر رہی ہے، وہاں پر یہ بھی ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے۔ اس سے قبل گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے انتخابات میں اتحادی ہونے کے باوجود بیشتر حلقوں میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اپنی سیاسی حریف پی ٹی آئی کے امیدوار سے مشترکہ مقابلے کی بجائے اپنے اپنے امیدوار کھڑے کیے، اور اس کا خمیازہ شکست کی صورت میں بھگتا۔ اس کی مجبوری بیان کرتے ہوئے نون لیگ آزاد کشمیر کے ایک رہنما کا کہنا تھا کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں ماضی میں دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کی کٹر سیاسی حریف رہی ہیں۔ دونوں پارٹیوں کے امیدوار ایک دوسرے کے خلاف مہم چلا کر ووٹ مانگتے رہے ہیں، لہٰذا ان کے ووٹرز قیادت کی ہدایت پر بھی ایک دوسرے کو ووٹ نہیں ڈالتے۔ یہی وجہ ہے کہ اتحادی ہونے کے باوجود دونوں پارٹیوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکی، اور دونوں نے اپنے الگ الگ امیدوار میدان میں اتارے۔ ظاہر سی بات ہے، زرداری کا پیٹ پھاڑنے کا دعویٰ جو ہے وہ شہباز شریف کرتے رہے، ایک دوسرے کو جھوٹا اور کرپٹ قرار دیتے رہے۔ آصف علی زرداری نے نواز شریف کو سب سے بڑا کرپٹ قرار دیا۔ پاناما کیس کے اندر ان کے جو اعتزاز احسن ہیں،
اور دیگر جو ان کے سیاسی وکلاء ہیں انہوں نے جئی تئی پھیر کے رکھ دی نواز شریف کے بیانیے کی، تو اب یہ کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہو سکتے ہیں؟ یہی صورتحال پنجاب اور کے پی کے اور سندھ میں ہونے والے ضمنی الیکشنوں میں بھی نظر آئی۔ گزشتہ برس اکتوبر میں قومی اسمبلی کی 8 سیٹوں پر ہونے والے ضمنی الیکشن کا ذکر کیا جائے تو حکومتی اتحاد کو شکست دے کر 6 نشستیں عمران خان نے جیتی تھیں۔ لاہور سے تعلق رکھنے والے ایک نون لیگی عہدیدار کے بقول مختلف سیٹوں پر ان کے پارٹی امیدواروں کے حق میں پیپلز پارٹی نے اپنے امیدوار کھڑے نہیں کیے، لیکن پیپلز پارٹی کے ووٹ نون لیگی امیدوار کو پھر بھی نہیں پڑے۔ نون لیگی امیدوار کو صرف اپنی پارٹی کے ووٹوں پر انحصار کرنا پڑا اور یوں شکست کے ساتھ پی ٹی آئی کا یہ تانا بھی سننا پڑا کہ عمران خان نے 9 پارٹیوں کو اکیلے شکست دی۔ ایک جو کیا نام ہے کراچی کے اندر جو ایک سیٹ تھی وہ بھی بڑی دھاندلی کے ساتھ اور بڑی کوشش کے ساتھ پی پی لینے میں کامیاب ہوئی، ورنہ وہ سیٹ بھی عمران خان کی تھی۔ عہدیدار کے بقول اس سلسلے میں فیصل آباد کے حلقے این اے 108 کی مثال واضح ہے۔ ضمنی الیکشن میں یہاں پیپلز پارٹی اور جے یو آئی نے نون لیگی امیدوار عابد شیر علی کے حق میں اپنے امیدوار کھڑے نہیں کیے۔ عابد شیر علی کو 75,266 ووٹ پڑے جو صرف نون لیگ کے تھے۔ دونوں اتحادی پارٹیوں کے ووٹرز گھروں سے نہیں نکلے۔ عمران خان 99,841 ووٹ لے کر 24,471 ووٹوں کے مارجن سے جیت گیا۔ یہی کچھ ننکانہ صاحب کی سیٹ پر ہوا۔ حال ہی میں راجن پور کے ضمنی الیکشن میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اپنے الگ الگ امیدوار کھڑے کیے۔ یہ سیٹ بھی پی ٹی آئی کے حصے میں آئی اور ایک بہت بڑے بھاری مارجن کے ساتھ راجن پور میں عمران خان نے یعنی پی ٹی آئی نے جو ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور دیگر آزاد امیدواروں کو شکست دی۔ تمام پارٹیوں کے ووٹس اگر اکٹھے کر لیے جائیں تو بھی پی ٹی آئی کا پلڑا بھاری تھا۔ کراچی میں اتحادی پارٹی کے ووٹروں کی اس ستم ظریفی کا شکار ایم کیو ایم پاکستان کے امیدوار کو بھی بننا پڑا۔ یہاں جے یو آئی نے ایم کیو ایم کے امیدواروں کے حق میں اپنا امیدوار دستبردار کر لیا، لیکن جے یو آئی کے ووٹرز نے ووٹنگ میں عدم دلچسپی دکھائی۔ رہی صحیح کسر پیپلز پارٹی نے اپنا امیدوار کھڑا کر کے پوری کر دی۔ اس کے نتیجے میں ایم کیو ایم کے امیدوار سید نیر رضا کو بدترین شکست ہوئی اور وہ صرف 18,000 ووٹ لے سکے۔ عمران خان کو 50,000 سے زائد ووٹ ملے۔ یہی حال چارسدہ اور پشاور میں اے این پی کے امیدواروں کا ہوا۔ چارسدہ میں ایمل ولی خان اور پشاور میں غلام احمد بلور کے حق میں جے یو آئی اور پیپلز پارٹی نے اپنے امیدوار کھڑے نہیں کیے۔ اس کے باوجود عمران خان سے ایمل ولی خان 10,000 ووٹوں اور غلام احمد بلور بڑے بھاری مارجن سے ہار گئے۔ جے یو آئی کے ایک رہنما نے جب اس پر بات کی تو اس نے اعتراف کیا کہ اتحادی پارٹیوں کے ووٹرز کا ایک دوسرے کو ووٹ نہ دینا درد سر بنا ہوا ہے۔ مذکورہ رہنما کا کہنا تھا کہ ایمل ولی خان نے حلقے میں اپنی پارٹی ووٹرز کو متحرک کرنے کے لیے خود بھی محنت نہیں کی۔ سچی بات ہے کہ ہم نے بھی محنت نہیں کی۔ پھر یہ کہ جے یو آئی کے ووٹرز نے جب دیکھا کہ ان کی اپنی پارٹی میدان میں نہیں ہے تو وہ ووٹ کے لیے گھروں سے نہیں نکلے۔ چنانچہ چارسدہ اور پشاور کے ضمنی انتخابات میں اے این پی کے امیدواروں کی شکست کا سبب جہاں ان کا زیادہ محنت نہ کرنا تھا، وہیں حمایت کے اعلان کے باوجود جے یو آئی کے ووٹرز اور سپورٹرز کا اے این پی کے امیدواروں کو ووٹ نہ دینا بھی ایک بڑا فیکٹر بنا، ورنہ کم از کم چارسدہ کی سیٹ اے این پی جیت سکتی تھی۔ اب پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کے علاوہ قومی انتخابات میں بھی اگرچہ اتحادیوں نے مل کر الیکشن لڑنے کا ذہن بنا رکھا ہے، لیکن ضمنی انتخابات میں ہونے والے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے آگے چل کر بھی اس حکمت عملی کے زیادہ حوصلہ افزا نتائج دکھائی نہیں دیتے۔ یوں قومی انتخابات میں اتحادیوں کو دورے چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک یہ کہ مہنگائی سے ستائے عوام کا غصہ ان کے ووٹ بینک پر کاری ضرب لگا سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ٹیبل پر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر لائحہ عمل طے کرنے والی اتحادی قیادت عملاً ایک دوسرے کے لیے فراخ دلی کا مظاہرہ نہیں کر رہی۔ چنانچہ کم از کم اتحادیوں کو ایک دوسرے کے لیے دل بڑا کرنا ہوگا تاکہ الیکشن میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اصل ثمرات ایک دوسرے کو ووٹ دینے کی شکل میں برآمد ہو سکیں۔ لیکن عمران خان نے جس طرح سے پچھلے 11 مہینوں میں اپنا بیانیہ بلٹ اپ کیا ہے اور جس طرح سے پی ڈی ایم نے تباہی پھیری ہے حکومت کی اور جس طریقے سے عوام کے اوپر ظلم و ستم کی ایک نئی داستان رقم کی ہے، اس کے بعد کہیں پہ بھی نہیں لگتا کہ عمران خان جو ہے وہ 2/3 سے کم مارجن سے ان سے جیتے گا۔ یہ کم از کم 3/4 بھی لے سکتا ہے۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے۔ ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔